بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت الیکشن کی صورتحال عروج پر ہے اور اس کی گرما گرمی اور ہمہ ہمی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ایسے حالات میں سوشل میڈیا پر نظر ڈالی جا رہی ہے تو بڑا دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ آپس میں گتھم گتھا اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کا ماحول گرم ہے۔ میں اس وقت بندہ محمد مصدق القاسمی، صدر دعویٰ اسلامک اکیڈمی حیدرآباد، اسی افسوس کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کئی علماء کا اس بات کا تجربہ ضرور ہے کہ ہمارے مسلم سیاسی قائدین اپنی اپنی پارٹیوں کے سلسلے میں اتنے وفادار ہوتے ہیں اور اپنی پالیسیوں اور اپنے آقاؤں کے اوپر ایسے فرفتہ ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سننا نہیں چاہتا، اور بلکہ بعض مرتبہ اپنی وفاداری میں اگر کوئی بات قرآن و حدیث اور دین کی بھی آ جاتی ہے تو اس سے بھی انحراف کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو صورتحال سیاسی قائدین کی ہے، لیکن اس وقت بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بعض وہ علماء جو الحمدللہ علم سے اور قرآن و حدیث کے پیغام سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، آپس میں سوشل میڈیا پر خوب الزام تراشیاں آپس میں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ہر آدمی کو یقیناً اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے، چونکہ یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں ہر ایک کو اپنا رائے رکھنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے کو دوسروں پر تھوپنے کے لیے یا کسی اور کی رائے کو برا کہنے کے لیے اپنے حیثیت سے نیچے چلے جائیں اور اپنی علمی مقام سے نیچے اتر جائیں اور آپس میں کردار کشی پر اتر آئیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ کردار کشی، الزام تراشی کا کیا گناہ ہوتا ہے۔ اس کو صرف نظر کرتے ہوئے اپنی دلی بھڑاس کو نکال لیں، یہ بہت ہی معیوب بات ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پارٹیوں کے امیدوار ہیں یا پارٹیاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو خود کچھ کہہ لیتی ہیں، لیکن جب کبھی موقع آتا ہے تو دل بدلی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ہزاروں جھگڑوں کے باوجود ایک دوسرے سے گلے مل کر پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنے مفادات کو ملحوظ رکھ لیتے ہیں۔ ہم جو ہے ایک اسلامی خیال کے حامل ہونے کے باوجود، قرآن و حدیث سے واقف ہونے کے باوجود، اس وقت کی جو صورتحال ہے بڑے افسوسناک ہے، اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ لیڈر اور یہ الیکشن مختصر سے وقت کے بعد آ کر چلا جائے گا اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے چہرے بھی نہ دیکھ سکیں، ایسے حرکتیں ہم کر لیں تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ انتخابات کے بعد جو جیتے گا تو وہ اپنے اپنے مزے لوٹے گا، اور ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی ملے گی پھر۔ اس لیے بڑے ادب سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے ان اکابرین کا طرز دیکھیں جو تاریخ کے حوالے سے اس بات کا علم ہم کو ہے کہ ان کی زندگیوں میں مسلک و مشرب کے اختلاف کے باوجود، دینی مسائل میں اختلاف رائے ہونے کے باوجود،
ایک دوسرے کا احترام اور اکرام ان کے اندر کیسے تھا۔ ایک دوسرے کے احترام میں کوئی الفاظ بھی نہیں کہتے تھے، اور اگر کبھی سامنا ہو جاتا تھا تو اکرام کا جذبہ ایک دوسرے کا ہوتا تھا۔ اس طرح کے واقعات تاریخ کے اوراق میں بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے میں ہمارے ان علماء کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل عطا فرمایا ہے، اپنے علم و فضل کا خیال رکھیں، اپنی حیثیت کا اور اپنے وقار کا لحاظ رکھیں، نہ خود اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو، اپنے ان تمام چیزوں سے گرائیں، اور نہ قوم کی نگاہوں میں گریں، اس لیے کہ آج قوم بھی ہمارے اوپر ہنس رہی ہے، ہمارے اختلافات کو دیکھ رہی ہے اور اختلافات سے مزے لے رہی ہے۔ اس لیے اختلافات سے مزے لینے کے بعد وہ پھر کل کو ہمارے ہی خلاف کھڑی بھی ہوگی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپس کی کردار کشی، الزام تراشیوں سے، اختلافات سے باز رہتے ہوئے، اپنے جمہوری حقوق کا خیال کرتے ہوئے، اپنی رائے پر اگر اتفاق ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اپنی رائے پر، آپ کی رائے پر اختلاف ہو رہا ہے تو اس کو بھی ضبط کرنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کیجیے۔ اور اگر کہیں قوم و ملت کے سلسلے میں اختلاف رائے کے باوجود اکابرین کا فرمان ہے تو اپنی رائے کو ترک کرتے ہوئے اکابرین کی رائے کو ترجیح دینے کی کوشش کیجیے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ دعاؤں کا اہتمام بھی کیجیے، اور اللہ کرے کہ ایسی حکومت ہمارے علاقے کے اندر بھی آئے اور ملک کے اندر بھی آئے، جو انصاف پسند ہو، شہریوں کا خیال کرنے والی ہو، ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو، تمام شہریوں کے خیال رکھنے والی ہو، اور اپنے آپ سب کے ساتھ میں صحیح انصاف کا برتاؤ کرنے والی ہو۔ دعائیں بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔ یہ چند گزارشات سوشل میڈیا کی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور بعض ساتھیوں کے توجہ دلانے پر بھی عرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علمی وقار کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپس کے اختلافات اور انتشار اور خلفشار سے ہمیں اور پوری امت کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔